السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ میں اسٹڈی ٹیبل سیٹ کر رہی ہوں، ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں کسی اچھے سے ٹاپک پر۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے ہدایت مل جائے، اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہدایت تو اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ مجھے بھی جب ملنی ہوگی تب مل جائے گی، کیونکہ ہدایت سراسر اللہ کی ہی دین ہے، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، جب ہدایت ملے گی تب پڑھ لوں گا یا پڑھ لوں گی، کیونکہ نماز کی توفیق ہی اللہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تب تک ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم اپنی لائف کو انجوائے کر لیتے ہیں، جیسے ہمارا دل کر رہے ہیں ہم کر لیتے ہیں، لیکن پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ کہہ دو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور اپنے راستے پر انہی کو لاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں جواب بھی دے رہے ہیں کہ جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، ہدایت اسے ہی دی جاتی ہے۔ ہم بار بار یہ کہتے رہیں گے کہ ہم سے گناہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں روک سکتے تھے، اس سے ہمیں کیوں نہیں روکا۔ ہمارے سوال ہمیں خود ہی الجھا دیں گے۔ اس لیے جو پہل کرتا ہے، جو رجوع کرتا ہے، جو پلٹ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور پلٹ آنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہ دنیا الجھنوں کا جال ہے، یہ دور سے بڑی دلکش لگتی ہے، بڑی متاثر کن، ایستھیٹک، پل بھر سے توجہ گھیر لینے والی، لیکن آپ نے جو ہی اس میں قدم رکھے پھر اس کی طرف بڑھتے گئے، گویا جال میں پھنستے چلے گئے۔ یہ ہر طرف سے الجھے دھاگوں کے گچھے کی طرح آپ سے لپٹ جاتی ہے۔ پھر آپ کو تنگی ہونے لگتی ہے، اور اس تنگی، اس الجھن، اس بے سکونی کا ذمہ دار کون ہے؟ وہی نا جس نے اس راستے کا انتخاب کیا تھا۔ تو اب کیا کرنا ہوگا؟ اس کا کوئی حل بھی ہوگا؟ سامنے آپ کو بالکل ایک سیدھا راستہ نظر آ رہا ہے، اور وہ راستہ اللہ کا ہے، لیکن آپ اللہ سے رجوع کرنے کے بجائے، اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے، مدد مانگنے کے بجائے اگر شکوہ کریں کہ آپ کو وہاں کیوں جانے دیا، تو کیا یہ درست ہے؟ وہاں جانے میں سراسر آپ کی مرضی تھی، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے نشانیاں بھی آ رہی تھی کہ وہ غلط راستہ ہے، لیکن آپ نے اس کو جٹلا دیا۔ اور اب کیا؟ جب وہاں پھنس گئی تو اللہ سے شکایت اور شکوہ شروع کر دی۔ کیا ناراضگی اور نفرت کا حق بنتا ہے آپ کا؟ نہیں نا، آپ کو تو بلکہ معافی مانگنی چاہیے اور مدد کی درخواست بھی کرنی چاہیے کہ اللہ آپ کے سوا تو مجھے یہاں سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ اور پھر جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، بٹنے کے بعد پلٹ کر آتے ہیں، تب آپ کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اگر آپ اس جال میں پھنسنے سے پہلے بھی اللہ کے راستے کا انتخاب کرتے تب بھی آپ کو ہدایت مل جاتی۔ آپ نے بس ایک سٹیپ لینا ہوتا ہے، ایک سٹارٹ لینا ہوتا ہے، اس راستے کی طرف جانا ہوتا ہے جو سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے راستہ، لیکن ہم ایڈونچرز لیتے ہیں الٹے راستوں کا اور پھنس جاتے ہیں۔ اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں یہی تو فرمایا ہے کہ پہل تم نے کرنی ہے، آگے کا کام اللہ نے کرنا ہے۔ اس کی طرف ہو تو صحیح، ہدایت بھی لینا چاہتے ہو اور دور بھی بھاگتے ہو، ایسے کیسے چلے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے پھر پہلا قدم ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ آج کا ٹاپک آپ کو کیسا لگا لازمی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، ٹھیک ہے؟